دیکھ لو شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں، یار کی شکل ہوں یار میں فنا ہوں میں، یار کی شکل ہوں میں یار میں فنا ہوں میں، اور پتہ لگائے کوئی کیا میرے پتے کا پتہ، پتہ لگائے کوئی کیا میرے پتے کا پتہ، میرے پتے کا پتہ ہے کہ لاپتہ ہوں میں، میرے پتے کا پتہ ہے کہ لاپتہ ہوں میں، اور میں مٹ گیا ہوں پھر کس کا نام ہے بے دم، میں مٹ گیا ہوں پھر کس کا نام ہے بے دم، وہ مل گئے ہیں پھر کس کو ڈھونڈتا ہوں میں، اور اٹھتا ہوا ہستی کا پردہ نظر آتا ہے، اٹھتا ہوا ہستی کا پردہ نظر آتا ہے، اب جلوہ حقیقت میں جلوہ نظر آتا ہے، اور ان کے رخ روشن کو جس روز سے دیکھا ہے، ان کے رخ روشن کو جس روز سے دیکھا ہے، ان کے رخ روشن کو جس روز سے دیکھا ہے، خورشید بھی بے دم کو ذرہ نظر آتا ہے، ان کے رخ روشن کو جس روز سے دیکھا ہے، ان کے رخ روشن کو جس روز سے دیکھا ہے، خورشید بھی بے دم کو ذرہ نظر آتا ہے۔ حضرت سلطان المشائخ سیدنا خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات فوائد الفواد میں ہے، ایک بزرگ تھے، وہ دعا کیا کرتے تھے، جن کا نام حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ تھا، وہ دعا کہ اللہ پاک مجھے اپنے بندوں میں اپنے مخلوق کے درمیان چھپا کے رکھ، مجھے لوگوں کے درمیان چھپا کے رکھ۔ آواز آئی، ندا آئی کہ ابو الحسن حق کو کوئی نہیں چھپا سکتا، حق کو کوئی نہیں چھپا سکتا، جو شخص حق کے راستے پہ چلتا ہے اس کو اللہ ظاہر کرتا ہے، اسے کسی نقیب اور خطیب کی ضرورت نہیں پڑتی اور کسی چمچوں کی ضرورت نہیں پڑتی، حق کو ظاہر کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ایک شخص نے حضرت حمید الدین سوالی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ دنیا میں بڑا چرچا ہوتا ہے لیکن بعد وصال کوئی یاد نہیں کرتا ہے، انتقال کے بعد کوئی انہیں یاد نہیں کرتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں تو کوئی ذکر نہیں، باحیات ہیں تو کوئی چرچا نہیں، اور جب انتقال کر جاتے ہیں تو دنیا میں ان کا شور اور چرچا اور ان کی عظمتوں کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں اپنا بہت ذکر کرواتے ہیں لوگوں سے، یہ ایک بہت بڑا یہ اس دور میں ماحول چل چکا ہے کہ کوئی کچھ ہو نہ ہو اس سے غرض نہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو سیٹ کر کے رکھا جاتا ہے کہ بھائی تم میرے نام کا نعرہ لگانا۔ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، صوفی وہ نہیں ہوتا ہے جو اپنے آپ کو دکھائے کہ میرا ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں، اللہ والا وہ ہوتا ہے جو گدی اور کرسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے، جو گدی اور کرسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ اگر فرش پہ بھی بیٹھ جاتا ہے تو مخلوق اس کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ یہ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حضرت نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں اپنا شہرہ کرواتے ہیں، چرچا کرواتے ہیں، اشتہار چھپواتے ہیں اپنا، مرنے کے بعد ان کا ذکر ختم کر دیا جاتا ہے، اور جو لوگ دنیا میں اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں، وصال کے بعد اللہ ان کا ذکر دنیا کے کونے کونے میں فرماتا ہے، اور یہی وہ صوفی ہیں، یہی وہ اللہ والے ہیں کہ جو دنیا میں اپنے آپ کو چھپا کے رکھا، اور اس عاجزی اور انکساری، یاد رکھیے گا، صوفی وہ ہوتا ہے، اللہ والا وہ ہوتا ہے جو دوسرے پیر کو اور دوسرے صوفی اور دوسرے سجادے کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ پیر وہ نہیں ہوتا ہے جو دوسرے پیروں کو دیکھ کر جس کی ٹوپیاں اتر جائیں اور ٹینشن میں پڑ جائے کہ اب تو میرا چرچہ ہی ختم ہو جائے گا، یہ آگا ہے۔ صوفی اور پیر وہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے پیر کو دیکھ کر کھڑا ہو جائے اور خوش ہو جائے اور اس کو گلے سے لگا لے، یہ صوفی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یہ وہی اللہ والے ہیں
اور یہ انہی لوگوں کی چوکھٹ ہے جو بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ جنہوں نے اپنی زندگی کو بسر کیا، اہل سنت اور صوفیاء کے طریقوں مشرب کو عام کرنے میں اپنی زندگی کو بسر کیا، تو آج اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا کہ ان کے وصال کے بعد لوگ ان کا نعرہ لگا رہے ہیں، لوگ ان پر نثار ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی دی ہوئی عزت ہے، اور یاد رکھیے گا کہ اللہ جسے عزت دے دے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی ہو، کتنا بڑا قابل اور بقرات اور عالم ہو، اور وہ چاہے کہ کسی کو ذلیل کر دے اور اللہ عزت اسے دے رہا ہے تو وہ اسے ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی شخص بھی عزت نہیں دے سکتا۔ اور صوفیوں نے اللہ کے وہاں عزت پائی ہے، اور اس فکر میں وہ رہے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ خوش ہو رہے ہیں کہ نہیں، اللہ خوش ہو رہا ہے کہ نہیں۔ ان لوگوں کا یہ معاملہ نہیں تھا کہ لوگوں کو خوش کیا جائے، کہ لوگوں کی تعریف بتائی جائے تاکہ وہ ہم سے خوش ہو جائے۔ ہمارے ہاں اور ہمارے بزرگوں اور ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں کہ جو اس میں مصروف تھے کہ اللہ کو راضی کر لیا جائے، رسول اللہ کو خوش کر لیا جائے۔ انہی میں ایک حضرت تیغ علی کے سلسلے کے عظیم بزرگ حضرت مولانا شاہ ایوب علیہ الرحمہ کے صاحبزادے حضرت مولانا غلام یحییٰ صاحب نورا مرقدو، اللہ تعالیٰ ان کی مرقد پر رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، تمام مریدین معتقدین شہزادگان بالخصوص حضرت حافظ و قاری غلام غوث اور دستگیب، اللہ تعالیٰ ان سبوں کو اپنے والد اور اپنے بزرگوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس محکدے، اس محخانے، اس خانقاہ کو آباد رکھے، یہاں کے بیٹوں کو آباد رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم حضرت مولانا یحییٰ صاحب کا بدل حضرت حافظ و قاری غلام غوث صاحب کی شکل میں ہم سبوں کو عطا فرمائے۔ اور میں ایک دعا اور ایک بات آپ مریدوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ مت سوچئے گا کہ پیر چلے گئے، یہ مت سوچئے گا بس ظاہری وہ ایک پردہ ہوا ہے، لیکن آپ اب جب بھی حضرت مولانا یحییٰ صاحب کے صاحبزادے حافظ غلام غوث کو دیکھیں تو اس شکل میں نہ دیکھیں کہ میں ان کے بیٹے کو دیکھ رہا ہوں، بلکہ یہ سوچیں کہ میں اپنے پیر کا دیدار کر رہا ہوں۔ یہ ہر مرید کا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہر مرید کی ایسی محبت ہونی چاہیے کہ مرید جب اپنے پیر کے خلیفہ اور جانشین کو دیکھے تو یہ نہ سوچے میں کہ ان کے جانشین کو دیکھ رہا ہوں، بلکہ یہ تصور کرے کہ اس میں میرا پیر جلوہ گر ہے، اس جسم میں یہ جلوہ انہی کا ہے۔ دیکھ لو شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں، یار کی شکل ہوں میں، یار میں فنا ہوں میں، جو آستہ سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں۔ اور ایک آخری بات عرض کروں، یہ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، یہ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ حضرت محبوب الہی اپنے مریدوں سے نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بازار قیامت میں دلداری سب سے زیادہ اسی سودے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے لوگوں کے دلوں کو رکھا ہے کہ نہیں، کہیں دل آزاری کا کام تم نے نہیں کیا ہے۔ بہت سخت معاملہ اس شخص کے ساتھ ہوگا جو لوگوں کے دلوں کو دکھاتا ہو۔ یہ خانقاہیں اسی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مذہب ہے، جو رسول نے جس کی تعلیم دی ہے، جسے عام کیا ہے، اس تعلیم کو عام کیا ہے صوفیوں نے، مشائخ نے، اللہ والوں نے۔ حضرت بابا صاحب رحمت اللہ، بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نظام الدین اولیاء کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا ہمیشہ کوشش کرنا کہ کسی سے قرض مت لینا، اور لینا تو جلد ادا کر دینا، اور ہمیشہ یہ کوشش کرنا کہ تم سے تمہارا دشمن خوش رہے، تم سے تمہارا دشمن خوش رہے۔ یہی آپ کے پیر، ہمارے پیر، جس سلسلے کے بزرگ سے آپ ملیں گے اس کا طریقہ یہی ہے۔ حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔